السلام علیکم۔ میرا نام عثمان علی اور میرا تعلق پنجاب کے شہر گوجرانوالہ سے ہے۔ میرا یہ پیغام تمام دوستوں کے لیے جن کے گھر والے رشتہ دار کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کو میڈیکل اصطلاح میں لا علاج کہا جاتا ہے، جیسا کہ کینسر، ہیپاٹائٹس، شوگر اور تھیلیسیمیا اور اس طرح کی بے شمار بیماریاں ہیں۔ دوستو، میرا بیٹا جس کی عمر 4 سال ہے، ان مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری جس کو بلڈ کینسر کہتے ہیں اس میں مبتلا تھا۔ 1 سال قبل اسے بخار ہوا، جس کے بعد اس کے گھٹنے میں کافی شدید درد رہتا تھا۔ بہت سارے قابل ڈاکٹروں کو چیک کروانے کے بعد بھی اس کے درد میں کمی نہ ہوئی۔ پھر ہمارے ایک عزیز انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اسلام آباد میں پنڈ اسپتال ہے، وہاں پاکستان کے مایہ ناز جوڑوں کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، آپ ہمارے کہنے پر ایک مرتبہ ان کو چیک کروائیں۔ ہم اس کے درد کو لے کر کافی پریشان تھے۔ ہم اگلے ہی روز اسلام آباد پنڈ اسپتال چلے گئے، جہاں ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ انہوں نے بچے کو داخل کر لیا۔ 10-12 دن داخل کرنے کے بعد، بے شمار ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کو بھی سمجھ نہ آیا تو انہوں نے ہمیں ڈسچارج کر دیا اور کہا کہ آپ یہ دوائی کھلائیں اور 15 دن بعد دوبارہ چیک اپ کروائیں۔ ہم اسی دن واپس اپنے گھر گوجرانوالہ آ رہے تھے کہ پھر اسے شدید درد شروع ہو گیا۔ ہم گوجرانوالہ پہنچتے ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے ہمیں چلڈرن ہسپتال لاہور کے ایک ڈاکٹر جو کہ بچوں کے جوڑوں کے ڈاکٹر تھے ان کے پاس جانے کو کہا۔ ہم پھر اسی طرح اگلے روز لاہور چلڈرن ہسپتال چلے گئے، ڈاکٹر کو ساری ہسٹری بتائی، انہوں نے ایڈمٹ کر لیا۔ سارا دن اس کے ٹیسٹ کرتے ہوئے رات 12 بجے ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ کے بچے کو بلڈ کینسر ہے۔ ہم والدین کو یہ سنتے کافی ہم سکتے میں آ گئے۔ کافی پریشانی کے بعد ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہی۔ خیر، کافی رونے دھونے کے بعد ہم اس بات پر رضامند ہو گئے کہ اس کا علاج ہوگا۔ اب بیماری تو سامنے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی۔ ہم نے ڈاکٹر کو کہا ٹھیک ہے، ہم اس کے علاج کے لیے راضی ہیں، اس کا علاج آپ شروع کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن بھی نہ تھی۔ بیٹے کو انہوں نے کینسر وارڈ میں شفٹ کیا، وہاں اس کے مزید ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹرز نے اس کی کیمو تھراپی کے لیے 4 کورس تشکیل دیے۔ پہلا کورس شروع ہوا تو اس کی صحت اور جسم پہ جو تھوڑا ماس تھا وہ بھی اترنا شروع ہو گیا، کافی کمزور ہو گیا میرا بیٹا، یہاں تک کہ اسے اب چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ خیر، ہم کو ڈاکٹر یہی کہتے تھے ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ جیسے ہی اس کا دوسرا کورس شروع ہوا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ دن میں 3-4 بوتلیں خون کی ارینج کرنا، اس کو لگوانا بہت مشکل کام تھا۔ خیر، دوستوں نے اس معاملے میں بھی کافی ساتھ دیا، رشتہ داروں نے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے جیسے دوسرا کورس اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا تھا، اس کے جو خلیے ہیں خون میں، جس کو پلیٹلیٹس کہتے ہیں، انتہائی حد تک کم ہو گئے، یہاں تک کہ اس کے پیشاب میں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور میں نے اپنے گھر والی سے کہا کہ ہم اس علاج سے تنگ آ چکے ہیں، ہم مزید یہ علاج نہیں کروائیں گے۔ لیکن دوسری طرف بھی کوئی مسیحا نظر نہ آیا جو اس بچے کا علاج کر سکے۔ انہی دنوں ہماری ایک بہن نے ہمیں ایک ویڈیو واٹس ایپ کی، جس میں ایک انتہائی محترم بزرگ جن کا نام شکیل شاہ صاحب ہے، وہ کینسر کا علاج بتا رہے تھے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور اس کی مقدس کتاب قرآن مجید سے انہوں نے طریقہ علاج بتایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کینسر جیسی بیماری کا علاج دیسی جڑی بوٹی سے بتا رہے تھے۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ لوگ اپنی مشہوری کے لیے ویڈیوز ڈالتے ہیں تاکہ ہم مشہور ہوں،
لیکن دوسری طرف ہم کیموتھراپی جیسے خطرناک علاج سے تنگ آ چکے تھے۔ ہم نے شاہ صاحب سے رابطہ کرنا چاہا، پھر ہم نے شاہ صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہماری ساری بات سنی اور کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ بس جو طریقہ علاج میں بتا رہا ہوں اب ویسے کریں، انشاءاللہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر شاہ صاحب نے ہمیں سب سے پہلے جو چیز جو ہمیں بہت زیادہ پسند آئی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر میں بچے کے پاس دن میں 3 مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت لگانی ہے، ترجمے کے بغیر، قاری بسط کی آواز میں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کچھ جڑی بوٹیاں بتائیں جو کہ بالکل قدرتی ہیں، دماسا بوٹی اور 3-4 اس طرح اور چیزیں جس میں ہلدی ہے اور 2-3 چیزیں ہیں، وہ ہم نے اپنے بیٹے کو کھلانی شروع کر دی۔ آج ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہمارے بچے کا خون بھی بننا شروع ہو گیا ہے اور وہ صحت یاب ہونا شروع ہو گیا، اور بالکل پہلے کی طرح بھاگتا دوڑتا ہے۔ اس کی شکل بھی جو کہ کیموتھراپی کی وجہ سے عجیب سی ہو گئی تھی، ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہم شاہ صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی اس مشکل گھڑی میں، اور میں اپنے تمام سننے والوں کو یہی میسج دے رہا ہوں کہ آپ جلد از جلد شاہ صاحب سے رابطہ فرمائیں جو ان تمام لاعلاج بیماری میں مبتلا ہیں، تاکہ وہ قدرتی جو علاج ہے طریقہ وہ شاہ صاحب سے پوچھیں اور ان کے کہنے پر عمل کریں۔ میں آپ کو یقین مانے کہ بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ ہم بالکل اب سوچ رہے ہیں کہ ہم کو یہ پہلے کرنا چاہیے تھا کہ جو ہم 4 مہینے کیموتھراپی لگوانے کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا۔ آپ بھی شاہ صاحب سے رابطہ فرمائیں، اور سب سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ جس وقت بھی آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں، یہ یقین ماننے کے رہنمائی فرماتے ہیں، کبھی غصہ نہیں کرتے۔ 15 20 منٹ بھی انہوں نے ہماری کال سنی ہے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ اس دور میں بہت مشکل ہے کہ عوام کی مدد کی جائے، وہ بھی بے لوث۔ تو یہ چیز سب سے بڑھ کے ہمیں لگی کہ اس بندے کو اپنا تو کوئی لالچ نہیں ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ لیکن بدقسمتی سے اکتوبر 2019 کے آخر میں کیمو تھراپی کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے اور گھر سے باہر بچوں سے کھیلنے کے دوران کوئی بد پرہیزی کرنے سے اچانک کینسر کا دوبارہ تیز حملہ ہو گیا۔ لیکن اب یہ حملہ بچے کے جگر پر ہوا تھا، جس سے بچہ نومبر 2019 میں جان کی بازی ہار گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔